السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے عنوان پر آپ سے مخاطب ہیں کہ اس سے قبل بھی ہم نے ایک ویڈیو اس بارے میں تیار کیا تھا، جس میں ڈاکٹر اسرار نے ساری دنیا کے 50%، 60%، 70% اور 90% مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے، اس میں کفر کا نظام ہے۔ تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے، جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے، سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے۔ دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں۔ یہ ویڈیو پہلے آ چکا ہے، اس کی تشریحات اور توضیحات جو ہیں مختلف، لیکن آج جو ہے تناظر دوسرا ہے، شان نزول دوسرا ہے، لہذا ہم نئے سرے سے ایک نئے تناظر میں، ایک نئے پس منظر میں آپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے فتنوں کے بارے میں کھل کر کے پیشین گوئیاں کی ہیں۔ آپ نے ایک قوم خوارج کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں پیش گوئی فرمائی ہے کہ ایک قوم نکلے گی جو دینداری میں بہت پیش ہوگی، آگے ہوگی، لیکن دینداری میں آگے ہونے کے باوجود بھی وہ بے دین ہوگی، مسلمانوں سے خروج کرے گی، مسلمانوں کو کافر گردانے گی، اپنے تقوی پر، اپنی پرہیزگاری پر ناز کرنے والی ہوگی، مفتخر ہونے والی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اور عام تاریخ اسلام کی کتب کے مطابق نبی کریم جو ہیں جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے اور مقام جرانے کے پاس میں آپ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کے۔ ذوالخویسرہ نام کا نبی کے سامنے آیا اور کہا کہ اے نبی، ایک میں ہے یا محمد اور ایک میں ہے یا رسول اللہ، ایک روایت میں ہے تقسیم میں انصاف کیجیے۔ اللہ کے رسول نے حیرت سے فرمایا کہ کیا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے حکم دیجیے کہ میں اس کافر کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا دعفو، اے عمر اس کو چھوڑ دو، اس کی صلب سے ایک قوم نکلنے والی ہے، ایک مستقبل میں ایک قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں اور حج کے مقابلے میں، زکوٰۃ کے مقابلے میں، تقویٰ کے مقابلے میں اپنے تقویٰ کو، اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنی زکوٰۃ کو کمتر جانو گے، لیکن یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ شکاری کے ہاتھوں سے تیر نکل جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان سے قتال کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا، وہ سب سے بہتر انسان ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھا، جنگ جمل اور جنگ صفین میں موجود تھا، میں نے ان خوارج کو دیکھا ہے۔ اور جب جنگ نہروان ہوئی، غالباً صفین، جب جنگ نہروان ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ تلاش کرو، اللہ کے رسول نے خوارج کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں جو خروج کرنے کا جو امام ہے اسے تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، اس مقتول کو
وہاں پا لیا گیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتلائی تھیں۔ فی الحال اس مقام پر ہمیں پوری حدیث کو بیان نہیں کرنا ہے اور نہ علامات پر بحث کرنا ہے، اتنا ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اس خارجی کے بارے میں کچھ علامات بتلائی تھیں اور وہ علامتیں پائی گئیں، یعنی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ثابت ہوئی مستقبل میں کہ خوارج کا ظہور ہوگا۔ تو نبی کی ذات کے سامنے، نبی کی موجودگی میں ایک مردود خارجی ذو الخویسرا جو ہے اس نے نبی کے سامنے خروج کیا اور نبی کو جو ہے بے ایمان کہنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا خارجی تھا۔ اس کے بعد صدیقی دور فاروقی گزر گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور یہاں پر ایک بدترین خارجی جو ہے عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور اور معنون جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ اس نے مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور شام میں مختلف علاقوں میں جا کر کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ورغلایا اور کہا کہ تم حکام کی برائی کرو، حاکموں کی مذمت کرو، اور تم اپنی جماعت کے اندر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پر سماج میں اپنا سکہ رائج کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی واض و نصیحت کے راستے سے تم مسلم سماج میں داخل ہو جاؤ اور حکام کی اور حاکموں کی اور بادشاہوں کی اور خلیفاؤں کی مذمت بیان کرو، ان کے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کرو۔ اس مردود نے، عبداللہ بن سبا نے، جو بانی مسلک شیعیت تھا، اس نے ایک قوم پیدا کر دی مصر میں اور شام میں اور کوفے میں اور بصرہ میں اور مدینے میں۔ اس نے ہر طرف اپنے داعیان پیدا کر دیے اور خوارج کی ایک جماعت بن کے تیار ہو گئی، اور آخر میں اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ، بصرہ، مصر کے مسلمانوں کو ایک دعوت دے کر ایک ساتھ جمع ہو کر آیا، اور مدینے میں اس نے یلغار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی، تفصیل مقصود نہیں ہے، حضرت علی نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمیں کچھ شکایات ہے۔ کہا کہ ہم نے سب معلوم کر لیا ہے، تمہاری شکایات کو ہم نے پہلے سے معلوم کر لیا ہے، ہم نے اپنے داعی روانہ کر کے ہر مقام پر یہ معلوم کر لیا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہیں، وہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں، تم نے الزام لگایا ہے، جاؤ تم لوٹ جاؤ۔ وہ مجبور ہو کر لوٹ گئے، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد بہانہ کر کے آئے۔ حضرات، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، عنوان یہ نہیں ہے۔ وہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے عثمان غنی پر لگائے الزامات کا جائزہ لیا اور کہا کہ تم سب غلطی پر ہو، اور عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی جو ہے خاموش ہو گئے۔ مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہی بات بیان کی ہے اور یہ لکھا ہے، اور میں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے حوالے کے ساتھ میں کہ تم نے جو الزامات لگائے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، ہم نے تحقیق کر لی ہے، تم سبائیوں نے، تم خوارج نے جو الزام لگائے ہیں ہم نے تحقیق حال کر لیا ہے، سب غلط ہیں۔ وہ مودودی صاحب نے اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ عبداللہ بن سبا اور سبائیوں کے ذریعے جو لگائے گئے الزامات تھے وہ غلط ہیں، لیکن اسی خلافت و ملوکیت میں چند صفحات کے بعد میں مودودی صاحب نے بالکل لائن سے یکے بعد دیگرے سبائیوں کے اعتراض کو گنوایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل وہی الزامات لگائے ہیں ابو الاعلیٰ مودودی نے جو عبداللہ بن سبا نے لگائے تھے، اور سید قطب نے بھی اپنی کتاب تفسیر فی ظلال القرآن میں اور دیگر کتابوں کے اندر میں ان باتوں کو جو ہے گنوایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عثمان غنی کے زمانے میں کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں سماج میں اور حکومت میں اور سیاست میں، اور جو سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، جن لوگوں نے بغاوت کی تھی اور جن لوگوں نے خروج کیا تھا، وہ حق پر تھے، اس میں اسلام کی روح پوشیدہ تھی، اس میں حق پوشیدہ تھا۔ یعنی قطب نے، سید قطب نے، اس اخوانی نے، اس شیعہ نے، اس اخوانی نے جو اخوان المسلمین کے دائیوں میں سے ایک دائی ہے، حسن بننا اس کا بانی ہے، اور یوسف القرضاوی اور سید قطب،
اور جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ، یہ سب جو ہیں گرو گھنٹال ہیں، یہ لوگ جو ہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان غنی کے زمانے میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھیں، بنو امیہ میں ایسی غلطیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور سامنے جو نظام آیا تھا، جو نوجوان آ گئے تھے مخالف بن کر کے، یعنی عبداللہ بن سبا کا جو ٹولہ ہے جس نے عثمان غنی کے زمانے میں جو شیعیت کا بانی ہے، عبداللہ بن سبا شیعیت کا بانی ہے۔ میرا ایک مناظرہ بھیونڈی ممرہ میں ہوا تھا کہ کیا عبداللہ بن سبا مسلک شیعیت کا بانی ہے؟ شیعہ انکار کرتے ہیں، کچھ اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مناظرہ تھا، وہ مناظر جو ہے ڈر کے بھاگ گیا، بعد میں مر بھی گیا وہ۔ بہرحال ایک بڑا طبقہ جمع ہو گیا تھا۔ تو عبداللہ بن سبا یہ شیعیت کا بانی ہے، اس نے مسلک شیعیت کو ایجاد کیا جس طریقے سے۔ بہرحال تو وہ عبداللہ بن سبا جو ہے کوفہ، بصرہ اور مصر کے بلوائیوں، سبائیوں، خوارج اور مردودوں کو جمع لے کر کے آیا تھا، اور مدینے پر یہ الغار کی تھی، اور صحابہ کرام کے سامنے برسر پیکار ہو گیا تھا، اور حضرت علی سے مقابلہ کیا، بحث کی، اور حضرت علی نے ان کو بھگا دیا، لیکن پھر بہانے سے آیا اور بے ایمانی کر کے عثمان غنی کو گھیر گھار کر قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ تو سید قطب جماعت اسلامی جس جماعت سے نکلی ہے، اخوان المسلمین سے، الاخوان المسلمون سے نکلی ہے، اس جماعت اسلامی اسی جماعت سے نکلی ہے جس کا بانی جو ہے حسن بنا ہے، جس کے علماء کے اندر میں شیخ محمد عبدہ ہیں، جمال الدین افغانی ہیں، سید قطب ہیں، اور یوسف القرضاوی ہیں۔ تو سید قطب کیا کہتا ہے؟ جماعت اسلامی کے لوگوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تم کو بیدار کر رہا ہوں، تم کو آگاہ کر رہا ہوں، تم بچے ہو، تم کو خبر نہیں ہے، تم کو معلومات نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو جماعت اسلامی کے بزرگوں میں سید قطب موجود ہیں۔ سید قطب جو ہیں عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا ٹولہ حق پر تھا، وہ کوفی، بصری اور مصری حق پر تھے، جنہوں نے عثمان غنی کو گھیر کے جان سے مار دیا، وہ حق پر تھے۔ اور بنو امیہ میں، عثمان غنی کی مملکت میں، حکومت میں ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں کہ سماج میں بے ترتیبی، بے چینی، بدامنی پیدا ہو گئی تھی۔ سوچو مسلمانوں، جماعت اسلامی کے جو آقا ہیں سید قطب نے اپنی کتابوں میں یہ بات کہی ہے، اور ایک نے نہیں کہی ہے، سب نے کہی ہے۔ ایسا کون سا مؤلف ہے جس نے عثمان غنی پر اعتراض نہ کیا؟ اور پھر سب کے گرو گھنٹال مولانا مودودی نے اسی مقام پر وہ روایت بیان کی ہے، میرا ویڈیو بھی ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن سبا اور تمام لوگ سامنے آئے تو حضرت علی نے کہا جاؤ جاؤ، ہم نے تحقیق کر لی ہے، تمہارے الزام جھوٹے ہیں۔ یہ مودودی نے لکھا ہے۔ تو اس مقام پر مودودی نے پیچھے کے پنوں میں یہ الفاظ لکھے کہ اور حضرت علی کی زبان سے کہلوایا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں جو تم نے الزام عثمان غنی پر لگائے ہیں۔ لیکن اسی مودودی نے اپنی اسی کتاب میں چند صفحات کے بعد اگلے باب میں انہی باتوں کو جو عبداللہ بن سبا نے اور شیعوں نے گنوائی ہیں، جو شیعہ اور اخوانی اور ایرانی جو استعمال کرتے ہیں عثمان غنی کی مذمت میں، ان کی مخالفت میں، جن جن باتوں کو شیعہ اور ایرانی جو ہیں گنواتے ہیں، مودودی نے ایک ایک بات کو گنوایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ عثمان غنی جو ہیں غلطی پر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک بات کو گنوایا ہے، انہیں مجرم قرار دیا ہے، عثمان غنی کو مجرم قرار دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، عبداللہ بن سبا نے بھی عثمان غنی پر الزام لگایا، وہ خارجی تھا، خویسرہ یہ پہلا خارجی تھا، یہ جد امجد تھا، یہ جد امجد تھا۔ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ بن سبا نام کا خارجی جو ہے اٹھا، اور اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجی قرار دیا، عثمان غنی کو قتل کروا دیا۔ اور سید قطب نے جس جماعت سے، اخوان المسلمین سے جماعت اسلامی نکلی ہے، اور مولانا مودودی کی کتابوں سے، ان کی خطابات سے سید قطب متاثر ہیں۔ سید قطب نے کیا کہا کہ عبداللہ بن سبا جو مصری، بصری، کوفیوں کو لایا تھا وہ حق پر تھا، عثمان غنی سے ایسی غلطیاں ہوئی تھیں، اسی لیے سماج کے اندر میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو عبداللہ بن سبا نے بھی عثمان غنی کی مذمت کی اور ان کو مجرم قرار دیا۔
اس کے بعد میں حضرت علی نے ڈیفینس کیا، لیکن مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب میں ان کو مجرم قرار دیا اور ان کا محاسبہ کیا، اور سید قطب نے بھی کہا کہ ہاں عثمان غنی کے اندر میں کچھ غلطیاں تھیں۔ یہی شیعہ کہتے ہیں یہ وقت کے خوارج ہیں، اور ڈاکٹر اسرار بھی اپنی کتابوں کے اندر میں، اپنے لیکچرز کے اندر میں شیعوں کی مذمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس نے شیعوں کو کافر کہا ہے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ خوارج جو ہیں یہ ان کی خاصیت ہے، وہ وقت کے حاکموں کی مذمت کرتے ہیں اور علماء حق کی مذمت کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ذوالخویسرہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، تو یہی خوارج جو ہیں 15,000 یا 20,000 کی تعداد میں تھے، یہ 20,000 کے آس پاس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جب صلح ہونے لگی، امکان تھا کہ کشت خون کا بازار گرم نہ ہونے پائے اور دونوں میں صلح ہو جائے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے لشکر سے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے لشکر سے حکم بن کر کے آئے، تو خوارج کا ایک بڑا طبقہ جو ہے 12,000 کے آس پاس جو ہے نکل گیا یہ بول کر کہ یہ علی کافر ہو گیا، معاویہ کافر ہو گیا، عمرو بن عاص کافر ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری کافر ہو گئے، یہ جانبین کافر ہو گئے، لشکر علی کافر ہے، لشکر معاویہ کافر ہے، یہ سب مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ حکم قرآن عظیم ہے، ان الحکم الا اللہ الا للہ، حکم جو ہے صرف اللہ کا ہے۔ یہ کہہ کر یہ خوارج، یہ مردود قوم اتنی بڑی ظالم قوم ہے کہ حضرت علی اور تمام مسلمانوں کو صحابہ کے ساتھ کافر قرار دے کر نکل گئی، سب کو کافر قرار دے دیا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے، اتنے بڑے بے شرم کہ صحابہ جنہوں نے دین کو محفوظ کیا، ارے ذوالخویسرہ تو نبی کے سامنے موجود تھا، اس مردود امام الخوارج نے تو اللہ کے رسول کے سامنے بدتمیزی کی تھی، اور نبی نے کیا کہا تھا، اس کی صلب سے، اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی جن کی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ پر تم اپنے نمازوں کو کم تر سمجھو گے، لیکن یہ دین سے نکل جائیں گے، اور دین سے نکل گئے۔ انہوں نے حضرت علی کے لشکر میں تمام مسلمانوں کو کافر کہا، یہی خوارج ہیں حضرات۔ اس کے بعد 2,500 لوگ بچ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر، ہاں جب یہ لوگ نکل گئے لشکر 15,000، تو حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کو روانہ کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس نے ان سے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد میں بے شمار، یعنی کل وہاں 2,500 بچ گئے۔ سب لوگ جو ہیں ان کے خطبے سے، عبداللہ بن عباس کے مناظرے سے یا ان کے خطبے سے دلیل پا کر مطمئن ہو گئے، اور لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل ہو گئے، اور وہاں خوارج بچے 2,500۔ ان خوارج کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان میں قتل کیا، ان کا قلع قمع کیا، ان کا خاتمہ کیا، ان کا استیصال کیا۔ تو یہ وہ خوارج ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے ذوالخویسرہ موجود تھا، لشکر اور حضرت عثمان غنی کے سامنے عبداللہ بن سبا کا ٹولہ قتل کر دیتا ہے، یہ خوارج تھے۔ اس کے بعد میں حضرت علی کے مقابلے میں یہ خوارج پیدا ہو گئے، اور آخر میں حضرت علی کو انہی خوارج نے قتل کیا۔ یعنی خوارج کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اپنے حاکموں کو قتل کرنے والے ہیں۔ انہی خوارج نے پہلے امام مانا، علی کو امام مانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی خوارج نے جو بچ گئے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیک وقت جو ہے مارنے کا پلان بنایا تھا، کہا کہ یہ گرو گھنٹال ہیں، یہ ان کے ائمہ ہیں، ان کو ختم کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ سید قطب نے کہا تھا کہ عثمان غنی کے خلاف جو خروج ہوا تھا وہ وقت کی آواز تھی، اس میں اسلامی روح پوشیدہ تھی، یعنی جب خلیفہ جو ہے ظلم کرے، سرکشی کرے، تو عوام میں سورش پیدا ہوگی، عوام میں ہیجان پیدا ہوگا، عوام میں انقلاب پیدا ہوگا۔ تو سید قطب نے عثمان غنی کے مقابلے میں عبداللہ بن سبا کو امام مانا اور اسلامی روح سے سرشار ثابت کیا۔ حضرات آئے جماعت اسلامی کے لوگوں، یہ بات میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں تمام اخوانیوں کو اور جماعت اسلامی لوگوں کو کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، جب کبھی آ کر کے اپنے علماء کو لے کر کے آؤ، ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ثابت کر دیں گے کہ یہ حقائق ہیں۔
جماعت اسلامی جس جماعت سے نکلی ہے الاخوان المسلمون سے نکلی ہے، اسی سے نکلی ہے جماعت اسلامی۔ اور جماعت اسلامی کے امام مودودی نے بھی یہ الفاظ کہے ہیں۔ پہلے تو کیا کہا علی کی زبان میں کہ عثمان غنی نے غلطی نہیں کی ہے، امام علی جو ہیں، عثمان غنی جو ہے تمام الزامات سے پاک ہیں، لیکن اسی کتاب میں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بالکل گن گن کر کے وہی الزامات عائد کیے ہیں جو شیعوں نے عائد کیے ہیں۔ یہ مودودی صاحب جو ہیں یہ تقیہ کر کے شیعہ بنے ہوئے ہیں، یہ عوام کے سامنے سنی بن کر کے آئے ہیں لیکن اندر سے تقیہ کیے ہوئے شیعہ ہیں۔ ان کی رافضیت، ان کی شیعیت، ان کی اخوانیت پر دلائل موجود ہیں، ایک نہیں حضرات، ہزاروں۔ ایک ماہ تک ہم مسلسل خطاب کرتے رہیں گے اور ثابت کر سکتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ شیعیت زدہ ہیں، ان میں ان کی زندگی جو ہے شیعیت زدگی کا شکار ہے۔ ایک نہیں، میری کتاب ہے جماعت اسلامی کی شیعہ دوستی، اس میں ہم نے کسی حد تک جو ہے جمع کر دیا ہے۔ اب سوچو آپ کہ عثمان غنی پر اعتراض کر رہے ہیں اور حضرت علی کو تمام الزامات کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام الزامات سے جو ہے جہاں تاریخی طور سے پکڑ ہوتی ہے، حالانکہ پکڑ نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں گنجائش ہوتی ہے، وہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان میں شیعیت ہے، اور عثمان غنی کی داروگیر کرتے ہیں، فاروق اعظم کی داروگیر کرتے ہیں، عمرو بن عاص کی داروگیر کرتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی پکڑ کرتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کی پکڑ کرتے ہیں، اور صحابہ صدیق اکبر کی پکڑ کرتے ہیں، حضرت عثمان کی پکڑ کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان کی شیعیت۔ مولانا مودودی کے امام جو ہیں سید قطب نے بھی اپنی کتاب میں کہا کہ عثمان غنی کے مد مقابل جو انقلاب لایا تھا عبداللہ بن سبا وہ حق پر تھا، یعنی جو قاتل ہیں، قاتلان عثمان کو حق پر قرار دیا، یعنی وہ جائز مان رہا ہے کہ عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے جو عثمان غنی کا خون کیا تھا وہ حق پر تھا، اور یہی بات جو ہے مودودی کہہ رہے ہیں۔ تو اخوان المسلمین کے لوگوں نے، حسن بنا نے سن 1928 میں ایک جماعت قائم کی تھی الاخوان المسلمون، اور وہاں پر ایک جماعت قائم کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں فدائی تنظیم پر ہم جب بولنے پر آئیں گے تو مستقل کئی ویڈیو دیکھیں گے۔ ویسے شیخ اجمل منظور مدنی کے خطابات کو آپ سنیے، آپ یوٹیوب میں جائیے اور اجمل منظور لکھ دیجئے، اجمل منظور AJMAL اور اسپیس دے کر کے MANZOOR، ZUR مت کیجیے گا، OOR، اجمل منظور، اس کے بعد لکھیے اخوانیت IKHWANIYAT۔ اخوانیت لکھنے کے بعد میں ایپیسوڈ نمبر 1، اگر مطلوب ایپیسوڈ 2 ہے تو ایپیسوڈ 2، ایپیسوڈ نمبر 3، 4، 5، 85 ویڈیوز ہیں موصوف کے، انہوں نے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ شیخ اجمل منظور مدنی نے اخوانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ان کو ان کی اوقات دکھا دی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے، ان کا قلع کم کر دیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی پوری تاریخ کو جو ہے کھل کے بیان کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ خوارج جو ہیں، جو خارجی ہیں، یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں، اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ ہر زمانے میں آپ تعجب کریں گے، آپ کہیں گے کہ دور نبی کے زمانے میں ذوال خویسرا نے نبی کے سامنے اتنی ہمت کر دی تھی، آپ کو تعجب ہوتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو اور تعجب کروائیں گے انشاءاللہ، کچھ دیر رک جائیے، ابھی ہم تعجب کرواتے ہیں آپ کو۔ نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ذوال خویسرا بدتمیزی کی، اور حضرت عثمان غنی کے سامنے تمام صحابہ کی موجودگی میں کوفی، بصری، مصری لوگوں نے اور عبداللہ بن سبائیوں نے مل کر کے عثمان غنی کے سامنے بڑی بے شرمی سے قتل کر دیا ان کو، اور حضرت علی کو مجبور کر کے خلیفہ بنا دیا۔ اور انہی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ بچ گئے کیونکہ اس دن جو ہے زخم ہلکا لگا، اب عمرو بن عاص آئے نہیں، اور غالباً ابو موسیٰ شریف آئے نہیں، کچھ وجوہات تھے نہیں آ پائے اس دن، اور حضرت علی آئے امامت کر رہے تھے اور آپ کو خنجر مارا عبد الرحمن ابن ملجم میں، اور عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ تابعی تھا،
ایک عظیم تابعی تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قرآن خوانی یعنی قرآن میں خوش الہانی، خوش آوازی کی بنیاد پر ایک قبائل پر جو ہے ان کو حاکم بنا دیا تھا کہ آپ وہاں جا کر کے درس دیا کیجئے، قرآن عظیم کی تعلیم دیا کیجئے۔ بڑا تقویٰ تھا، بڑی پرہیزگاری تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ تم ان خوارج کے مقابلے میں اپنی عبادات کو کمتر سمجھو گے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں ذہبی نے، ابن حجر نے، ائمہ نے، علماء نے بڑی تعریف کی ہے، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، لیکن یہ تھا خارجی۔ اس کے دل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت پیدا ہو گئی، یعنی مذمت کرنے کی طلب پیدا ہو گئی، اور اس نے حضرت علی کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، میں اللہ کے فضل سے فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد میں۔ یہ خارجی، یہ دشمن حاکم، یہ دشمن خلیفہ جو ہے مردود جہنم کا شکار ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، اس کے بعد جو ہے 304 صدی ہجری میں شیعوں کی کو استحکام مل چکا تھا، اور حشیشین پیدا ہو چکے تھے، ہاں، حشیشین اور فدائیین پیدا ہو چکے تھے۔ شیعہ کا ایک طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو فدائی، جن میں فدائیت تھی، یعنی یہ مسلم حکام کو قتل کرنے والے تھے، مسلمان حاکموں، خلیفاؤں اور بادشاہوں اور خواص اور خاص علماء کا قتل کرنے والے، اہم ترین شخصیت کا خاتمہ کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے چن چن کر کے بڑے بڑے ائمہ کو قتل کیا، بادشاہوں کا خاتمہ کیا۔ یہ بھی شیعہ تھے، یہ بھی خوارج تھے، ان لوگوں نے بھی خروج کیا، اور ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے حاکموں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد جدید دور آیا، ہم بہت کچھ چھوڑ کر کے آتے ہیں وقت پر، اب آتے ہیں اس عنوان پر جس کے پیش نظر ہم نے اس عنوان کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک ویڈیو میں، اور آپ سنیے کس بے شرمی کے ساتھ میں کہا ہے کہ دین غالب نہیں ہیں، 60%، 70%، 90% مسلمان کافر ہیں، 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ اس کافرانہ نظام کا جز ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ نمازیں ہیں، روزہ ہیں، حج و زکوٰۃ ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے لوٹ کے آتے ہیں کروڑوں انسان، لیکن حج کا کوئی اثر نہیں ہے، نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہے، دین غالب نہیں ہے۔ 90% مسلمان، 50، 70، 90% مسلمان کافر ہیں، کیونکہ وہ اس دین کا، اس حکومت کا جز ہیں جس میں وہ جی رہے ہیں۔ سوچیے آپ مسلمانوں کہ ایک مسلمان کو کافر، حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ سامنے کا مسلمان کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً بمبئی کے سمیہ گراؤنڈ کے اندر میں غالباً یہ ویڈیو کا ہوگا جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ نے سن لیا ابھی۔ اس میں جو ہے 90% مسلمانوں کو ڈاکٹر اسرار جو ہیں کافر قرار دے رہے ہیں۔ کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، ارے پوری قوم کو وہاں پر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں اپنے بچے مامون کو لے کر گیا تھا اس کے پنڈال میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اور وہاں پر جب دیکھا میں نے وہاں کا شان و شوکت اور وہاں کے کیمرے اور وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا حسن و جمال، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے بآواز بلند کہا کہ کیا ہے یہ سب، یہ شو، یہ شان و شوکت، اور یہ کہہ کر کے میں جو ہے وہاں سے نکل گیا۔ لوگوں نے مجھ کو روکا وہاں کے والنٹیئرس نے، لیکن میں نے وہاں پر حق بات بولی، اور میں نے ذاکر نائک کے خلاف کتاب بھی لکھی تھی ان کے بدعقیدگی کے بارے میں۔ تو مسلمانوں کو جو ہے باہمت ہونا چاہیے، باہوش ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار نے 90% مسلمانوں کو کافر کہا، اور کیوں کافر کہا؟ کہ ہم جس نظام میں رہتے ہیں وہ نظام کفر کا نظام ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں، اس لیے ہم کافر ہیں۔
آپ بتائیے مسلمانوں، ایک مسلمان ہندوستان میں رہ کر یا پاکستان میں رہ کر یا انگلینڈ میں رہ کر یا مصر میں رہ کر، اگر وہاں پر کافر کی حکومت ہے، مصر میں تو نہیں ہے لیکن اگر دیگر علاقوں میں اگر کافروں کی حکومت ہے، وہاں پر ہم رہتے ہیں اور وہاں پر الگ الگ نظام ہائے حکومت جو ہیں رائج ہیں، تو کیا ہم وہاں پر اس لیے جی رہے ہیں، ہم مسلمان بن کر جی رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم کافر ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اگر کسی باطل نظام کے زمانے میں اگر موجود ہیں اور وہاں زندہ ہیں تو ہم بالکل کافر نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس کا حصہ ہیں۔ کیسے حصہ ہے؟ تعجب ہے ہم کو کہ ڈاکٹر اسرار کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان میں ہیں اور یہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، تو ہم ہندوستان ہونے کے ناطے ہندوستانی ہیں اور یہاں کی راشٹریتا، یہاں کی نیشنلٹی ہمارے اس میں ہے، یہاں کی ہم مانتے ہیں، ہم الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کافرانہ نظام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ سیاسی حصہ تو ہم بن سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کفر ہے، طغیان ہے، یہ حالانکہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر کفر اور سرکشی والی بات ہی نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، تو اگر کوئی حکومت جمہوری نہ ہو کر کفر کی ہو، شرک کی ہو تب بھی، اور وہاں ہم جی رہے ہوں، تو ہم اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہاں رہنا، وہاں جینا کیا کافر ہو جانا ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اخوانی ہیں اور جو جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، یہ عام طور سے مسلمانوں کو کافر کہنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں، یہ شرم نہیں کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں، سامنے آئیں اور اس ویڈیو کے اندر میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے تناظر میں ثابت کریں کہ ان کا یہ قول جو ہے صداقت پر مبنی ہے، اور یہ جو کہا ہے یہ حق ہے، یہ کلمہ باطل ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی حکومت کے نظم کے تحت ہونے سے کافر نہیں ہو جائے گا، اور 90% مسلمان کے کافر ہونے کا فتویٰ دے کر وہ خود کیا ہو گئے، ان کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ حج کر کے لوٹ کے آتے ہیں لیکن کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، تو کیا ڈپارٹمنٹ کھول کے بیٹھے ہیں؟ کیا غیب کا علم ان کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے لوٹ کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں ان کے امین ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کے قلوب کے حالات کو جانیں اور فیصلہ کریں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں انسان جو ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا سے حج کرنے جاتے ہیں، جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آتے؟ انہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کن کن بندوں سے خوش ہو گیا ہو؟ جب اللہ نے فریضہ حج کو فرض کیا ہے مسلمانوں کو، تو جب وہ اللہ کے بندے جب وہاں جاتے ہیں تو کن کن بندوں کا اللہ نے حج قبول کیا ہوگا، ہمیں کہنے کا حق ہے۔ اور کس دلیل سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کر کے آئے؟ کیا وہ علام الغیوب ہے؟ کیا علم غیب ان کو ہے کہ دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ ان کا یہ حج قبول نہیں کیا گیا ہے؟ یوں ہی کہتے ہیں یہ نماز، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ یہ مقصود نہیں، یہ ٹارگٹ نہیں، یہ ہدف نہیں، بلکہ ذریعہ ہیں۔ یہی بات مودودی نے بولی ہے اپنی کتاب خطبات میں اور اپنی کتابوں میں، اور یہی بات ڈاکٹر اسرار نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور اپنے اسی ویڈیو میں کہا ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ یہ ذرائع ہیں، یہ ڈرل ہیں، یہ فوجی مشقیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد نماز نہیں ہے، اسلام کا مقصد زکوٰۃ اور روزہ و حج نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اسلامی اسٹیٹ، اسلامی حکومت قائم کرو، حاکم کو مارو، قتل کرو۔ حسن بنا کی جماعت اخوان المسلمین نے مصر میں، تیونس میں، لیبیا میں، لبنان میں اور مختلف ملکوں میں جو ہے قتل خون کا بازار گرم کیا، حاکموں کا قتل کیا ہے۔ یہ فدائی ہیں۔ یوسف القرضاوی نے فتویٰ دیا ہے کہ خودکش بمبارڈمنٹ جائز ہے، یعنی خودکش بم بن جانا، اپنے آپ کو بلاسٹ کر دینا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر ہزاروں انسانوں کو مار دینا جائز ہے۔ یہ فتویٰ دیا ہے ان کا، قرضاوی کا فتویٰ ہے، اور تمام اخوان المسلمین کا یہ فتویٰ ہے کہ خودکشی کرنا اوروں کو مارنے کے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال حضرات، یہ خارجیت جو ہے بہت بڑا مرض ہے، اور ہندوستان کے جماعت اسلامی کے مسلمان جو ہیں عام طور سے ان پر خارجیت کا حکم نہیں لگ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔
وہ تو جماعت اسلامی کے بظاہر جو پروگرام کو دیکھتے ہیں، تقوی اور دینداری اور نماز اور نظام اور مطالعہ اور تحقیق اور دینداری، ان کو دیکھ کر کے عام لوگ ہیں وہ، میں بھی تو تھا اس کے اندر میں ان کے مضبوطی کو دیکھ کر کے، ان کے تواتر کو، تسلسل کو، اور ان کے رغبت کو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے شوق کو دیکھ کر کے جو ہے متاثر ہو گیا تھا۔ لیکن جب اندر گیا تو مجھے معلوم پڑا کہ ان کے عقیدے کتنے خراب ہیں۔ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ عثمان غنی کے دشمن ہیں، یہ امیر معاویہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کی مذمت کرنے والے ہیں، اور یہ شیعوں کے دوست ہیں جو شیعہ گالی بکتے ہیں اسلام کو۔ قرآن عظیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن عظیم میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ امہات المومنین کو گالی بکتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر بولتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھا میں نے تو واپس چھوڑ دیا ان کو میں نے۔ تو یہ عام جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہیں۔ اور یہ جماعت جو ہے اخوان المسلمین سے نکلی ہے، اور جو شیعوں کی جماعت ہے، اخوان المسلمین کے حسن بنا ہیں، قرضاوی ہیں، اور شیخ محمد عبدہ ہیں، اور حسن بنا ہے، اور جمال الدین افغانی ہیں، اور محمد غزالی ہیں، اور زینب غزالی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں بالکل شیعوں سے جڑ گئے تھے، متحد ہو گئے تھے، بلکہ شیعہ ہو گئے تھے، مور دین ہاف یہ شیعہ ہو چکے تھے، اور شیعوں کے تمام عقائد سے جو ہے متفق تھے یہ لوگ۔ اور کہتے ہیں کہ شیعہ اگر گالی بکتے ہیں صحابہ کو، اپنے گھر میں بکتے ہوں گے، ہم سے کیا مطلب۔ تو حضرات، جماعت اسلامی کے عام لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں، مجبور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر وہ جو ہے توبہ کر لیں، اس طرف آ جائیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اگر ہمارا یہ بیان سن کر کے، ابھی تو کچھ نہیں بولا ہے، یہ تو آغاز ہے، تفصیل اگر آپ سن لیں گے کہ جماعت اسلامی جس جماعت سے نکلی ہے وہ ہے اخوان المسلمین، اور اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں حسن بنا، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے مربی کون ہیں، اگر آپ سنیں گے آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ یہ بدعتی ہیں، جی ہاں، یعنی حسن بنا، شیخ محمد عبدہ، قرضاوی اور سید قطب یہ صوفیہ ہیں، یہ شرک کرنے والے، بدعت انجام دینے والے، مزاروں کے سامنے بیٹھ کر پوجا پاٹ کرنے والے، جی ہاں، میلاد پڑھنے والے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والے، اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ نبی موجود ہیں، بالکل وہی عقیدہ جو بریلویوں کا ہے۔ بالکل بدعتی ہیں یہ لوگ، یہ عرس کرنے والے ہیں، یہ یادگاریں مناتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی یادگار مناتی ہے، جماعت اسلامی بھی دن مناتی ہے، ہفتے مناتی ہے، جی ہاں، بہت تفصیل ہے حضرات، تو ابھی تو کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے عام مسلمان جو ہیں وہ معذور ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے، وہ بھولے پن میں جو ہے۔ ہم اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ حضرات بیدار ہو جائیے، اور ہم سے ملیے، اور علماء سے ملیے، اور سوال رکھیے سامنے کہ بھائی جماعت اسلامی کس۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے پوری کتاب کے اندر میں جو ہے صحابہ کی مذمت کی ہے، اور حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کیے ہیں، انبیاء کی توہین کی ہے، انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ، کسی کو وقت کا ڈکٹیٹر کہہ دیا، اور کسی کو چرواہا کہہ دیا، کسی کو قاتل کہہ دیا۔ جی حضرت موسیٰ کو کہا کہ وہ چرواہے تھے اور قاتل تھے۔ اس طریقے سے دنیا بھر کے انبیاء کی توہین کی، اور آخر میں کہا کہ انبیاء، اور سید قطب نے بھی کہا، اور تمام اخوانی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے انبیاء بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے مشن کو کامیاب کرنے میں ناکام رہے، اور صرف اخوان المسلمین کے لوگ جو ہیں دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، اور وہ لائے ہیں، حالانکہ نہیں لائے۔ جن جن مقامات پر ان کی حکومت قائم ہوئی چند سالوں میں ختم ہو گئی، اور وہاں پر انہوں نے اسلامی اسٹیٹ قائم بھی نہیں کی۔ لیبیا میں، ٹیونس میں، مصر میں، اور بھی دیگر مقامات پر، اور غزہ میں، لبنان میں، یہ لوگ آئے اور گئے، اور جب غلبہ ملا تو اسی جمہوری اور الیکشن کے نظام کو جاری رکھا۔ عوام نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اسلامی اسٹیٹ کا، جی ہاں، سعودی عرب سے بادشاہت کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، اور ایران کے شہنشاہ خمینی کے انقلاب کو جو بادشاہت ہے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی نظام قرار دیتے ہیں۔ سعودیوں کی حکومت کو بادشاہت قرار دے کر، ان کو بادشاہ قرار دے کر، ملوک قرار دے کر کے اس کی مذمت، اس کی مخالفت، اور شیعوں سے دوستی۔ سوچو حضرات، انہی ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے ایک ویڈیو میں، آپ سن لیجئے، ابھی آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے۔
میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر گئی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر سخت ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی۔ کیا کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کا سب سے بدتر فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ یہ رد بدعت اور رد شرک کے لیے اٹھا تھا اور بہت اچھا کام کر گیا، لیکن بعد میں آمین بالجہر اور رفع یدین اور قدم سے قدم ملانا اور تراویح کے مسائل میں گم ہو کے رہ گیا۔ آج سب سے بدترین مثال جو ہے فرقہ واریت کی اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بدترین فرقہ ہے۔ حضرات، جو قرآن اور سنت کا ماننے والا ہو، جو اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے والا ہو، جو شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے والا جو طبقہ ہے، اور جن کے ائمہ علماء جو ہیں ساری دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے بیٹھے ہیں۔ مکہ المکرمہ جو ہے اسلام کا مرکز ہے، اور وہاں پر مفتیان کرام جو ہیں قرآن اور حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر دین کا احیاء کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں۔ اور یہ منطق، فلسفہ، علم کلام، تصوف اور سائنس کی دنیا میں ایسے گم ہوئے۔ کہتے ہیں اہل حدیث کو کسی بھی علمی مسائل سے کوئی رغبت نہیں ہے، یہ بس آمین بالجہر اور رفع یدین، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے، تراویح 8 یا 20 رکعت، یہی مسائل ہیں ان کے۔ حضرات، کتنا بڑا الزام ہے۔ آج ساری دنیا میں جو ہے حکومت عربیہ سعودیہ ساری دنیا میں پورا اسلام پیش کرتی ہے، اور علماء اہل حدیث جو ہیں ساری دنیا میں تمام مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ان کے خطابات ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے ائمہ ہیں، ان کے مفتیان ہیں، اور سارے ہندوستان میں اور پورے پاکستان میں اور ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اہل حدیث یا اہل اثر جو ہیں پائے جاتے ہیں، موحد پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی پوری دین کے غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا ہے، یہ جماعت اسلامی کا خواب شیش محل ہے، یہ ان کا خواب و خیال ہے۔ بہرحال، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار جو ہیں، آپ تعجب کریں گے کہ مودودی اور اسرار جو ہیں ایران کی حکومت کو جو ہے اسلامی اسٹیٹ قرار دیتے ہیں، جو صحابہ کو گالی بکنے والے، امہات المومنین کو، مسلمانوں کی ماؤں کو گالی بکنے والے، اور قرآن عظیم میں تبدیلی ممکن جاننے والے، اور صحابہ کو کافر بولنے والے، اتنی بدترین جرائم کا ارتکاب کرنے والے، اور مسلمان حاکموں کا قتل کرنے والے، مسلمانوں کا خون کرنے والے، تمام مسلمانوں کو صحابہ کے ساتھ کافر گرداننے والے، ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، اور سب سے بڑا انقلاب ایرانی ہے، اور حکومت سعودیہ کو جو ہے امریکہ کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پٹھو ہے۔ اس پر ہمارا ایک ویڈیو بھی ہے، آپ دیکھیے، اس میں معلوم پڑ جائے گا کہ امریکہ کا پٹھو کون ہے۔ بہرحال، ہم گزارش کرتے ہیں تمام سامعین سے کہ وہ غور کریں اور جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین اور خوارج اور شیعوں سے محفوظ رکھیے، ورنہ زندگی ایک بار ملی ہے، اسے تباہ مت کیجیے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، علماء و محدثین کے دین پر چلیے۔ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے احادیث کی بنیاد پر، قرآن عظیم کی آیات بینات کی بنیاد پر زندگی کو استوار کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور توحید کے قیام کے لیے شب و روز یہ لوگ جو ہیں ہماتن مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر لمحہ جو ہے تن من دھن سے جو ہیں مسلسل ہم جو ہیں عمل پیرا ہیں۔ ہم تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔